www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. یہود اور نصارہ کی خرابیاں یکے بعد دیگر بیان کرتے جاتے ہیں. حضور کا کن لوگوں سے پالا پڑا ہے یہ بتلانا مطلوب ہے، اور ان کے نہ ماننے کی شکل میں سرکار کو تسلی دینا بھی مطلوب ہے. یہود اپنے آپ کو معتد بھی دین پر سمجھتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ ہم لوگ دین حق پر ہیں اور نصارہ غلط ہیں. اور نصارہ یہود کو برا کہتے تھے اور وہ یوں کہتے تھے کہ یہود کسی دین صحیح پر نہیں ہے، ان کا دین غلط ہے. دونوں ایک دوسرے کی تکذیب کرتے ہیں، حالانکہ دونوں کے پاس کتاب آئی ہے. یہود کو تورات سے اور نصارہ کو انجیل سے مشرف کیا گیا ہے، لیکن یہ حضرات ایک دوسرے کی تردید میں لگے ہیں. اور تیسرا ایک گروہ بچ گیا تھا، وہ مشرکین مکہ کا تھا. مشرکین مکہ کہتے تھے یہ دونوں ہی لوگ غلط ہیں، نہ یہود ٹھیک ہیں نہ نصارہ، ہم لوگ ٹھیک ہیں، ہمارا دین پرانا ہے. حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیغمبری کے بعد
ان کے پاس 1500 سال تک کوئی نیا نبی نہیں ہے، اور 1500 سال کے بعد انہوں نے جو اصل دین تھا دین ابراہیمی، اس میں کافی تغیرات اور کافی چینجز کر ڈالے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کی تکذیب کرنا اور ایک دوسرے کی تنقیص کرنا اور یہ کہنا کہ ان میں سے کوئی حق پر نہیں ہے تو حق پر کون ہے؟ کیونکہ مشرکین مکہ تو مسلمانوں کو بھی غلط کہتے تھے، یہ بھی غلط ہیں وہ بھی غلط ہیں، ہم صحیح ہیں۔ اور دنیا میں اصل میں یہی نظام ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے، جو بھی اپنا مسلک لے کے چلتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ دعوت ہمیشہ مذہب کی دی جائے گی، مسلک کی نہیں۔ مسلک میں تو کافی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن دین کی دعوت میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہود کو کتاب سے نوازا گیا، نصارہ کو کتاب سے نوازا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے زمانے میں صحیفے دیے گئے تھے۔ جب تک انہوں نے اس میں تبدیلیاں نہیں کی وہ لوگ دین حق پر تھے۔ آج ہم بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ تورات میں کچھ نہیں ہے، اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انجیل بالکل غلط ہے۔ یہ کہنا پڑے گا کہ جو چیزیں اللہ نے ان کتابوں میں اتاری ہیں اور برحق ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، اور جو چیزیں اللہ نے نہیں اتاری بلکہ بندوں نے اپنی طرف سے اس میں شامل کی ہیں ان کو نہیں مانتے۔ تو علی الاطلاق کتابوں کا انکار نہیں۔ اسی طرح صحف ابراہیم کو بھی ہم مانیں گے کہ اس کے جو مضامین تھے اپنے زمانے کے اعتبار سے مضامین حقہ تھے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے کہ غزوہ بدر ہوا تو بدر میں مشرکین مکہ کی طرف سے چیلنج کرتے ہوئے 3 عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے تھے کہ آؤ کون ہے ہمارا مقابلہ کرنے والا۔ تو سرکار نے پہلے تو 3 انصاری صحابہ کو بھیجا تھا، انہوں نے کہا ہم کو تو ہمارے پلے کے لوگ چاہیے، جو ہماری کیٹیگری کے لوگ ہوں ان سے ہم لڑیں گے، کم درجے کے لوگوں سے ہم نہیں لڑنا۔ تو سرکار نے 3 حضرات کا انتخاب کیا، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اور حضرت حمزہ بھی تھے اور حضرت عبیدہ بھی تھے۔ یہ تینوں حضرات جو ہیں مقابلے میں پہنچے اور دشمنوں کو تہہ تیز کر دیا، لیکن قرآن کریم میں ہے ھذان خصمان اختصموا فی ربہم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے کہ کل قیامت کا دن جب قائم ہوگا، قیامت کا دن قائم اسی لیے ہوا ہے اور ہونے والا ہے
کہ دنیا میں ہر آدمی اپنے آپ کو حق پر کہتا تھا، اس روز فیصلہ ہوگا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ شافعیہ حق پر ہیں کہ حنفیہ ہیں، ماتریدیہ ہیں کہ اشاعرہ ہیں، یہ سب کے فیصلے سب لوگوں نے کامیابی اور صحت اور درستگی کو اپنے دائرے کے اندر محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ تو قیامت کے دن معاملے کو اللہ تعالیٰ اوپن فرمائیں گے، کھلا فرمائیں گے اور فیصلہ فرمائیں گے کہ کون حق پر تھا ان جماعتوں میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے دربار میں گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاؤں گا اور پوچھوں گا کہ بدر کے دن وہ 3 حضرات دندناتے ہوئے باطل پر ہونے کے باوجود اللہ حق سے ٹکرانے آئے تھے، آج آپ فیصلہ فرمائیے حق پر ہم تھے یا وہ تھے؟ تو قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے، اس لیے اس کا نام یوم التغابن بھی رکھا ہے، ہار جیت کا دن، کون کامیاب کون ناکام اس روز کھل جائے گی بات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن تمہارے یہ جھگڑے کا کہ ایک دوسرے کے دین کی تردید کرتے ہو میں فیصلہ کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا واقعہ بیان کیا ہے، اس کے شان نزول میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ٹائٹس نامی ایک بادشاہ، اس نے روم کا بادشاہ تھا، اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو گرا دیا، مسجد کو توڑ ڈالا، شہید کر ڈالا اور تورات کے نسخوں کو جلایا اور یہود کو مارا۔ شاید آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی، یا پھر دوسرا شان نزول جو مفسرین نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے 1400 صحابہ کرام کو لے کر تشریف لے چلے۔ ایک خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ آپ کو عمرہ کرنا ہے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ تو 1400 صحابہ کرام کے ساتھ آپ تشریف لے چلے۔ مکے والوں کو پتا چلا کہ آپ آ رہے ہیں تو انہوں نے لڑائی کرنے اور مقابلے کی ٹھان لی اور کہا یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے کہ جن کو ہم نے نکالا وہ ہمارے شہر میں آ کے اتنی سکون کے ساتھ عمرہ کر کے چلے جائیں، ان کو تو روکنا پڑے گا، ہماری ناک کا سوال ہے۔ تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا، مسجد حرام کے داخلے سے روک دیا اور جس راستے سے جا رہے تھے ادھر سے اونٹنی حدیبیہ کی طرف مڑ گئی، پڑاؤ وہاں ڈالا گیا، صلح کی گفتگو وہیں ہوئی، بات چیت ہوئی، لیکن شرط یہ طے پائی کہ اس سال آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔
تو آپ نے اپنا احرام کھول دیا، سر منڈوا دیا اور حلال ہو کر مکہ واپس چلے، مدینہ منورہ واپس چلے آئے۔ دوسرے سال اس عمرے کی قضا کے طور پر آپ نے عمرۃ القضا یا عمرۃ القضیہ یہ کیا۔ تو دیکھیے اللہ کے گھر سے روک دیا۔ قرآن کریم میں ابو جہل کا واقعہ نقل کیا ہے، اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو ہمارے بندے کو نماز پڑھنے سے مسجد حرام میں روک رہا ہے؟ مکی دور میں مسلمان جو ہیں وہ حرم شریف میں کھلا نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، پابندی لگا رکھی تھی، ہمارے معبودوں کی پوجا کرو، باقی تمہاری عبادت کرنے کا تم کو حق نہیں ہے، ممانعت کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہاں اس کو بیان فرما رہے ہیں، ویسے صیغہ جمع کا لائے ہیں، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مسجدوں میں تخریب کاری کا کام کرنا اور مسجدوں کو ویران کرنا ایمان والوں کا کام نہیں ہے، وہ ظالم ہیں بڑے جو مسجدوں کو ویران کرتے ہیں۔ مضمون عام ہے، واقعہ خاص ہے۔ ظلم تو طرح طرح کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں اس شخص کو اظلم قرار دیا جو اللہ کے گھر میں داخلے سے روکے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ کے گھر میں اللہ کے بندوں کو داخلے سے روکے۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس میں تخریب کاریاں کرے، اسے ویران کرے، توڑ پھوڑ کرے، تو یہ برا کام ہے۔ علماء نے مسئلہ لکھا کہ مساجد میں شور و غل کرنا یہ بھی تخریب کاری کا کام ہے، لہذا مسجد میں شور اور غوغا یہ بھی بری بات ہے، یہ بھی مسجد کو ویران کرنے کے مرادف ہے۔ مسجد ذکر اللہ کی جگہ ہے، اور کوئی ذکر اللہ کرتا ہو تو اس کو روکا نہیں جائے گا۔ جو روکے کہ تو ذکر مت کر یہاں، یہ بہت بڑا ظالم ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر اللہ کا ذکر کرنے سے روک رہا ہے۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور پھر مسجد کی تخریب کرے، یعنی اس کو توڑے پھوڑے، تو ایمان والوں کا کام ہے مسجدوں کا تعمیر کرنا، مشرکین کا کام ہے مسجدوں کا توڑنا۔ علماء نے لکھا کہ کسی کی بھی عبادت گاہ کو توڑا نہیں جائے گا، یہاں تک کہ کسی مسجد کو بھی توڑا نہیں جائے گا۔ ہاں، مسجد کو اثر نو بنانا ہے اور تعمیر کرنا ہے اور شہید کر کے نئی مسجد کھڑی کرنا ہے تو توڑ سکتے ہیں، لیکن برائے تقریب ویران کرنے کے لیے مسجد کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے اور مسجد کو ویران کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کو اعمال مسجد سے آباد کریں۔ مختلف اعمال ہیں مسجد کے، جیسے تلاوت قرآن ہے، جیسے ذکر اللہ ہے، جیسے نمازوں کا پڑھنا ہے، ان تمام کے ذریعے سے مسجدوں کو آباد رکھا جائے گا، مسجدوں کی آباد کاریاں کی جائے گی، اور مسجدوں کا بنانا بھی بڑا ثواب کا کام ہے۔ یہاں تو یہ فرمایا ہے، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر،
مسجدوں کی تعمیر وہ کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو نمازوں کے پابند ہیں وہ جب بھی جہاں پہنچیں گے وہاں اللہ کا گھر بنائیں گے، تعمیر کریں گے۔ اور تعمیر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت زبردست اور شاندار بنائے، سادہ گھروتا بھی اگر سجدے کے لیے بنا دیا تو یہ بھی مسجد میں داخل ہے۔ مسجد لاکھ روپے کی بھی بن سکتی ہے اور 10 کروڑ کی بھی بن سکتی ہے، کس نیت سے بنایا جا رہا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اور بنانا چاہیے تو اللہ کے لیے بنانا ہے۔ من بنا مسجدن للہ، بخاری کی روایت میں یہ ہے، بن اللہ لہو مثلہ فی الجنہ، جو جیسی مسجد دنیا میں بنائے گا اللہ تعالی اس کے مثل اس کو جنت کے اندر دیں گے۔ تو اب جنت میں اگر کوئی یوں کہے کہ بھئی انہوں نے تو چھوٹا سا گھروندے جیسی ایک مسجد بنائی تھی، تو اب ان کو جنت میں ایسا چھوٹا سا گھر دیں گے تو وہ انہوں نے اپنی حیثیت سے بنائی تھی، اللہ اپنے شایان شان بدلا دیں گے۔ تو حق تعالی شانہ وہاں اس گھروندے کا بدلہ محلات کی شکل میں جو ہے وہ عطا فرمائیں گے اور دیں گے۔ تو مسجد کا توڑنا اور مسجد کی تخریب کاری ایمان والوں کا کام نہیں ہے، بلکہ مسجد کی تعمیر اور مسجد کو آباد کرنے والی محنت کرنا اور مسجد کو آباد کرنے والے کام کرنا یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ اور مسجد کہتے کس کو ہیں؟ ایک تو مسجد ہے، ایک مسجد ہے۔ مسجد کہتے ہیں جائے سجدہ، سجدے کی جگہ، اور بھائی تو پھر مرکع کہہ دیتے ہیں رکوع کی جگہ، وہ نہیں کہا مسجد کا، مقام کہہ دیتے نماز میں قیام بھی ہے، لیکن ان میں سے کوئی نام نہیں رکھا، اور نام رکھا تو مسجد رکھا، تو کیوں رکھا؟ اس بنا پر کہ نماز کا سب سے بڑا جز اور اعظم جز جو ہے وہ سجدہ ہے۔ خلاصۃ الصلاۃ اور خلاصۃ العبادت جو ہے وہ سجدہ ہے۔ حضرت مولانا شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی تو فرماتے تھے کہ میں سجدے میں جاتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ میں گویا اللہ کے قدموں میں پہنچا ہوں۔ اس لیے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ امداد اللہ کیا چاہیے، تو میں یوں کہوں گا کہ عرش کے نیچے ایک مصلی کی جگہ چاہیے جہاں تیرے سامنے میں تجھے سجدہ کروں، میں یہ چاہتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ سجدہ جو ہے یہ عبودیت اور بندگی کی معراج ہے، یہ امتیازی چیز ہے۔ اس بنا پر کہ آدمی جب کھڑا ہوتا ہے تو آسمان کے قریب، اور جب سجدے میں جاتا ہے تو مٹی پہ اپنی پیشانی جو اس کے جسم کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے اس کو لا کر وہ جو ہے زمین پر رگڑتا ہے اور خاک آلود کرتا ہے، اور یہ خاک آلود ہونا اپنے آپ کو مٹانا ہے، تو سجدہ اپنے کو مٹانے کی محنت ہے۔ جو انسان کے اندر ایک بڑائی کا جذبہ ہے، وہ بڑائی کا جذبہ خاک میں ملانے کا راستہ سجدہ ہے۔ پیشانی کو خاک آلود کر دیا تو گویا کہ اس نے بندگی کا حق ادا کر دیا، اور اس نے یہ بتایا کہ اللہ میں کتنا بھی بڑا ہو جاؤں لیکن تیری عظمتوں کے سامنے میری پیشانی جو ہے وہ سر کا سجود ہے، اور
خاک میں ملی ہوئی ہے. تو گویا اپنی شان کو اور اپنی حیثیت کو سجدے میں خاک میں ملاتا ہے. تو بندہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، خود کا خاکی ہونا بیان کرتا ہے. میں خاکی ہوں، اے اللہ تو پاک ہے. اللہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے مشرکین کا داخلہ اگر ہو بھی جائے اللہ کے گھر میں تو یوں فرمایا کہ وہ داخلہ ڈرتے ہوئے اور کانپتے ہوئے ہونا چاہیے. اور ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ مسجد میں داخل ہوں تو انتہائی خشوع کے ساتھ داخل ہوں، خضوع کے ساتھ داخل ہوں، پوری طرح توجہ، قرار اور وقار کے ساتھ داخل ہوں. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. اور جنہوں نے مسجدوں کو ویران کیا ہے اور جنہوں نے مسجدوں کی تخریب کاری کے کام کیے ہیں، فرماتے ہیں ان کو تو اب داخلہ ملے گا تو بھی ڈرتے ڈرتے ملے گا. جبکہ ایمان والا اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو ڈرتا ہوا داخل ہوتا ہے کہ کہاں وہ اللہ کا دربار اور کہاں میری حیثیت اور بندگی، اور مجھے اللہ نے بلایا ہے اور یاد کیا ہے اپنے دربار میں. جیسے بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں تو جانے والا کانپتا ہوا جاتا ہے، تو یہاں بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار ہے، لہذا یہاں بھی اسی کیفیت کے ساتھ داخلہ ہونا چاہیے. اب یہ مسئلہ رہ جاتا ہے کہ غیر مسلم مسجد میں داخل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ داخل ہو سکتا ہے مسجد میں. جو لوگ نہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انما المشرکون نجس، مشرکین ناپاک ہیں، ناپاک مسجد میں کیسے داخل ہو. حنفیہ کا جواب یہ ہے کہ اصل میں جزویات کا آدمی مکلف جب ہوتا ہے جبکہ وہ کلی کا مکلف ہو چکا ہو. تو پہلے ان لوگوں کو کلمہ پڑھنا ہے، کلمے کے بعد جزویات جو ہیں اس کا مکلف ہوگا کہ طہارت کے ساتھ آئے تو مسجد میں آ سکتے ہیں. اب حرم میں داخل ہو سکتے ہیں کہ نہیں، تو وہاں ممنوع ہے وہاں داخلہ. حرم کے اندر مشرکین کا ممنوع قرار دیا، اور یہ مسئلہ بہت تفصیلی ہے فقہائے کرام کے یہاں، لیکن اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کے سامنے میں نے رکھی. بہرحال دو مسئلے آج زیر غور آئے. نمبر 1، ہر آدمی کا یہ دعویٰ کہ میں حق پر ہوں، اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، آخرت میں ہوگا. کون حق پر ہے؟ دنیا میں کتنا بھی جھگڑا کر لو، لیکن فیصلے کا دن اللہ نے رکھا اسی لیے ہے کہ اس روز یہ فیصلہ کریں گے اللہ تعالیٰ کون حق پر ہے کون نہیں. دوسرا مسئلہ ذکر کیا کہ یہ یہود و نصارہ کی تقریب کاری رہی ہے بیت المقدس کے اندر بھی، اور مشرکین مکہ بڑے ظالم رہے کہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ کے اندر اللہ کی عبادت کرنے سے روکا، یہاں تک کہ سرکار کو عمرے کے وقت بھی وہاں کی حاضری سے روکا. اسی سے مستنبط ہو کر مسجد کے کچھ آداب اور مسجد کے کچھ حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مبارک مرزا صاحب دل کا دورہ پڑا، اسپتال میں داخل کیے گئے ہیں، طبیعت خراب ہے، آپریشن ہو چکا ہے، پھر بھی شفا کی درخواست کی گئی ہے. اللہ تعالی عافیت کے ساتھ شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے.
مسئلہ پوچھا ہے ارمان نام رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے ہیں؟ ارمان کے معنی تمنا، رکھنے والے رکھتے ہیں۔ مرحوم سارا بی بی، ابراہیم مودن، ان کے لیے دعائے مغفرت۔ سلیم ساجد راجستھانی کے لڑکے جمیل بہت زیادہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کی گزارش کی گئی ہے۔ اور ہمارے قریبی ملنے والوں میں صدیق بھائی صابن والے، وہ ابھی انتقال فرما گئے، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، جو بیمار ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور جن کی جو مرادیں ہیں اللہ تعالیٰ غیر سے حاجت براری کی شکلیں پیدا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اشف عللنا وأسقامنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اب دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی فرمائیے، ہمارے محبوب خان انجینئر صاحب جو تفسیر ابھی چل رہی ہے ہماری، اس کی بنیاد انہوں نے ڈالی ہے، ثواب ان کو مل رہا ہے، تو ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ ابھی مرحوم ہوئے، ایک روز کل گزرا، اللہ تعالیٰ ان کی خاموش دینی تمام خدمات ملی اور دینی اپنے فضل سے قبول فرمائے، اور مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے، اور اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما۔ اے الہ العالمین، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما۔ اے اللہ جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما۔ آنے والے دنوں میں اے اللہ نزاکت کو محفوظ رکھتے ہوئے ہمیں سنبھل کر چلنے والا بنا۔ ہر قسم کے فتنہ اور فساد کی سازشوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اور پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ ایمان پر دنیا سے جانے والے مرحومین کی بے انتہا مغفرت فرما۔ اے الہ العالمین، مدارس، مساجد، خانقاہیں، مقابر، مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، اور اپنے فضل سے ان کی نصرت کی شکلیں پیدا فرما۔ علماء کی حفاظت فرما، طلباء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور اس کے بعد مراقبہ۔
مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار اور دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے۔ ذکر اللہ یہ دلوں کی غذا ہے، روح کی اور بیمار روح کا علاج ہے۔ ذکر اللہ کثرت سے ہونا چاہیے، لیکن یہاں محدود وقت کے لیے ہم جو ہے وہ ذکر اللہ کرتے ہیں۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان ہے میرے یار، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا
Allah
مرحبا اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے، اور تصور یہ کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ آنکھیں بند ہو اور جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، اور سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے، اور پھر لگاتار یہی تصور قائم کیا جائے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اب مراقب ہو جائیں۔ بیدار شو بیدار شو بیدار شو، در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو۔ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا، دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ تو آیا بغیر طاعت پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے۔ جب مراقبہ کر رہے ہوں تو سوچنا چاہیے آج کہا گیا تو آنکھیں بند کر لی، ایک دن وہ آئے گا جب آنکھوں پر اور جسم پر اختیار ختم ہو جائے گا، کوئی اور آنکھیں بند کرے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأقوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الی انفسنا طرفة عین فإنک ان تکلنا الی انفسنا تکلنا الی عورة وذنب وخطیئة یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا الی طاعتک۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ بہت بڑے مجرم ہیں اور اے اللہ بڑے گناہگار ہیں، اے اللہ ضیاءکار ہیں، ریاکار ہیں، خطاکار ہیں، پھر بھی تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں، پھر بھی تیری مغفرت کے خاصگار ہیں۔ اے اللہ کرم کی بھیک دے دے، اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اگر تو نے معاف فرما دیا تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی۔ اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ پوری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اے الہ العالمین در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئے ہیں، اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ اگر تو نے اپنے دروازے سے ہمیں نکال لیا تو کوئی اور دروازہ نہیں جہاں جا کر بھیک مانگیں گے۔ اے الہ العالمین محرومی سے حفاظت فرما دے، اے اللہ ہمیں باحیا بنا دے، اے اللہ ہمیں بااخلاق بنا دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو پرنور بنا دے، اے اللہ نور معرفت سے دلوں کو شرشان فرما دے، اے اللہ مشائخ کے فیوز سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دے، سلسلوں کا فیض ادا فرما دے، زبان کو ذاکر بنا دے، دل کو شاکر بنا دے، جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے۔ اے الہ العالمین نمازوں کا پابند بنا دے، سنتوں کا شیدائی بنا دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرما۔ اے اللہ محبت رسول عطا فرما، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما۔ اے الہ العالمین تو ہم سے خوش ہو جا اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں سے بنا دے۔ اے الہ العالمین دین کی ذمہ داریوں کو سمجھنے والا بنا دے۔ اے اللہ عبادتوں کی حقیقتیں ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ عبادتوں کی ارواح ہم کو عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین ہمیں سچے معنوں میں تیرا بندہ بنا دے۔ اے اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ روحانی جسمانی امراض سے شفا نصیب فرما۔ اے اللہ جو ایمان پر دنیا سے گئے ہیں جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرما۔ اے الہ العالمین جو الجھنوں میں گرفتار ہے ان کی الجھنیں دور فرما۔ اے اللہ اداروں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، طلباء کی حفاظت فرما، جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو اللہ حفاظت ایمانی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پیر کے روز سنگرام پورہ میں بعد نماز عشاء یہ مجلس ذکر منعقد ہوگی، 8:15 بجے نماز کا وقت ہے۔ www.attableek.com, the reviver of